نبی کا یہی کام رہا ہے کہ لوگوں کو انسانوں کے غلامی سے نکالا جائے اور جو حقیقی مالک ہیں، جو حقیقی آقا ہیں، جو حقیقی پالنہار ہیں، اس کے غلامی میں داخل کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو اگر آپ غور سے پڑھو گے تو آپ کو اس میں ملے گا، یہ کام کرو گے تو آپ کو اتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، آپ فلاں ایک غلام کو آزاد کرو گے اللہ آپ کو اتنا ثواب عطا کریں گے۔ یہ آزادی یہ انسان کا پیدائشی حق ہے، اس لیے کہ ماں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک گورنر کو پیغام لکھا، کہا کہ جب اس کی ماں نے اس کو آزاد جنم دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس کو غلام بنانے والے، تم اس کو غلام بنانے والے کون ہوتے ہو؟ تو آزادی انسان کا اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو ہے نا 3 قسم کے چیزوں کو پیدا فرمایا، ایک جمادات ہے، ایک نباتات ہے، ایک حیوانات ہے۔ جمادات کہتے ہیں پتھروں کو، جمی ہوئی چیزوں کو، جس کے اندر نہ بڑھنے کی صلاحیت ہے اور نہ کچھ شعور، احساس، عقل، فہم، سمجھداری کی کوئی چیز اس کے اندر موجود ہے، جس کو ہم پتھر کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ اور دوسری چیز نباتات ہے، جس کے اندر بڑھنے کی تو صلاحیت ہوتی ہے لیکن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اور اپنے خیالات کے اظہار کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں ہوتی، جس کو ہم پیڑ پودوں سے جانتے ہیں۔ یہ پیڑ پودے یہ نباتات ہے، کیا ہیں؟ تو یہ 2 مخلوق اللہ کی ایسی ہیں کہ جن کو کسی چیز کا اختیار نہیں، یہ ان کو اگر آپ جہاں پر بھی گاڑوں گے یا ان کے بیج کو بوؤں گے تو وہ آپ کے سامنے احتجاج نہیں کریں گا کہ بھائی مجھے یہاں پر کیوں دفن کیا، مجھے یہاں پر کیوں گاڑا، مجھے یہاں نہیں اگنا ہے، مجھے کہیں اور لے جا کر اگا دو۔ یہ اس کے اندر اللہ نے یہ مزاج پیدا نہیں فرمایا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کا اظہار کرے، اپنی چیزوں کا مطالبہ کرے۔ پتھر ہیں، آپ اس کو کہاں بھی فٹ کریں وہ آپ کے فٹ کرنے پر راضی ہے، وہ اپنے منشے کا کبھی اظہار نہیں کریں گا، اللہ نے یہ صلاحیت اس میں پیدا نہیں فرمائی۔ تیسری مخلوق ہے جس کو حیوانات کہتے ہیں، جان رکھنے والے جانور، اس کے اندر انسان بھی آ گئے، چرند پرند بھی آ گئے، ہاتھی بھی آ گئے، گھوڑے بھی آ گئے، شیر چیتے بھی آ گئے۔ اور اس میں بھی اللہ نے 2 قسمیں بنائی ہیں، ایک وہ جانور جس میں بڑھنے کی صلاحیت بھی ہے، چیزوں کو محسوس کرنے کی صلاحیت بھی ہے، اور جس میں اپنے اندر کے احساسات کو ظاہر کرنے کی اللہ نے کچھ صلاحیتیں اس میں بھی ڈالی ہیں، جس کو ہم جانور کہتے ہیں، جیسے ہاتھی ہے، گھوڑا ہے، چیتا ہے۔ یہ ان کے اندر بھی آزادی ان کے فطرت میں ہے، ان کو اگر کوئی قید کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ابتدا میں وہ اپنے آزادی کے